سارے حضرات علماء اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام إن لله حرما وهو مكة ولرسول الله حرما وهو المدينة ولأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة ولنا حرما وهو القم. فقال الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام من زار عمتي بقم وجبت له الجنة صلوات. مومنین کرام، ماہ ذیقعدہ ہے اور یہ مہینہ دو ہستیوں سے نسبت رکھتا ہے اور دونوں ہستیاں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد، اور دونوں ہستیوں کا جو رشتہ ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے. آواز ٹھیک آ رہی؟ یکم ذیقعدہ جو دن گزر گیا، یکم ذیقعدہ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور 11 ذیقعدہ جو تاریخ آنے والی ہے یہ والی خراسان شہنشاہ عرب و عجم امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی. ایران میں یہ جو پہلا عشرہ ہے ماہ ذیقعدہ کا، یہ عشرہ کرامت کے نام سے منایا جاتا ہے. دو کریم ہستیوں کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں. تو میرا آج کی اس مجلس میں دل چاہا کہ ہم کریمہ اہل بیت جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ. چونکہ آقا زادی کے ایام ہیں
بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے ایام ہیں، تو حق یہی بنتا ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ کیا جائے۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے والد بزرگوار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ جناب نجمہ خاتون۔ مومنین کرام، آئمہ میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ کثیر العیال امام تھے۔ 19 بیٹے 18 بیٹیاں یا 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں امام علیہ السلام کی اولاد لکھی گئی۔ مومنین کرام، 173 ہجری میں یکم ذیقعد وہ تاریخ تھی جس دن اللہ نے باب الحوائج کو فاطمہ معصومہ کم جیسی باعظمت بیٹی عطا فرمائی۔ ایک صلوات تو پڑھو آقا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور مومنین، آپ جانتے ہیں کہ یہ نام مبارک فاطمہ یہ آل محمد کے گھرانے کا بہت محبوب نام ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر امام معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اچھا، اگلی بات شاید آپ کے لیے پہلے نہ سنی ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 19 بیٹیوں میں سے 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے۔ انتہائی توجہ چاہوں گا۔ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ اخریٰ۔ یہ جو بی بی فاطمہ کبریٰ تھی، اسی بی بی کا لقب ہے معصومہ کم سلام اللہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آل محمد کے گھرانے میں یہ نام کتنا محبوب ہے۔ ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ، اور مولا امام کاظم علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ یکم ذیقعد جس بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے، یہ بی بی فاطمہ کبریٰ ہے، اور اسی بی بی کو فاطمہ معصومہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ کسی نصرانی نے دروازے پہ آ کے سوال کیا تھا، پوچھا تھا بی بی کے بارے میں، تو خود بی بی پاک نے فرمایا تھا انا المعصومہ اخت الرضا، میں معصومہ ہوں اور رضا کی بہن۔ امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ فاطمہ معصومہ، جو معصومہ کے لقب سے شہرت پائی جس بی بی۔ میں کہتا ہوں اس بی بی کی عزت و عظمت کے لیے یہ القاب کافی ہیں کہ بی بی کا لقب معصومہ ہے، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جسے بی بی کا ایک لقب ہے، اور کیا خوبصورت لقب ہے، مریم آل محمد۔ اس آقا زادی کا نا جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا لقب ہے عدیلہ مریم، عدیلہ مریم، مریم کی ہم پلہ، اور اس آقا زادی کا لقب ہے مریم آل محمد، آل محمد کے گھرانے کی۔ اور دوسرا جو معروف لقب ہے وہ ہے کریمہ اہل بیت۔ توجہ چاہوں گا دوستو، یہ بارگاہ بڑی کریم بارگاہ ہے۔ آل محمد علیہ السلام کا سارا گھرانہ کریم گھرانہ، کوئی شک ہے؟ سارا گھرانہ آل محمد علیہ السلام کا کریم گھرانہ ہے، لیکن اس کریم گھرانے میں ایک ہستی ہے مردوں میں سے جس نے کریم آل محمد کا لقب پایا ہے،
اور یہ ایک ہستی ہے مستورات میں سے جس نے کریمہ اہل بیت کا لقب پایا۔ مردوں میں جس ہستی نے کریم آل محمد کا لقب پایا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کریم آل طٰہٰ، کریم آل یاسین، کریم آل محمد، فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور آل محمد کے گھرانے کی کریمہ کا لقب پایا ہے جناب معصومہ کم صلوات اللہ علیہ۔ سامعین گرامی، یہ بڑی کریم بارگاہ ہے۔ آل محمد کے گھرانے میں اس نام کا بہت احترام تھا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بیٹی عطا کرے تو اس کا نام فاطمہ رکھو، اور سرکار کی حدیث ہے، اسی 7ویں امام کی حدیث ہے کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں فقر اور غربت کبھی داخل نہیں۔ اور خود آئمہ نام فاطمہ کا اتنا احترام کرتے تھے۔ سکونی امام صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، چند دن امام کے پاس نہیں آیا، غائب رہا، چند دنوں کے بعد آیا، آقا نے فرمایا سکونی اتنا دن غائب رہے، کہاں رہے؟ آقا میں گھر میں مصروف تھا، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں اس لیے آ نہیں سکا چند دن۔ آقا نے فرمایا بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو عرض کی فرزند رسول میں نے آپ کی جدہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ امام صادق علیہ السلام نے محبت سے اس نام کو دہرایا اور انداز یہ تھا، نام مبارک فاطمہ دہراتے گئے، فاطمہ فاطمہ، سر جھکتا گیا، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، فرمایا کیا مبارک نام رکھا تو نے فاطمہ۔ اے سکونی، اب میری ایک وصیت ہے تیرے لیے، جس بیٹی کا نام تو نے فاطمہ رکھا زندگی میں اسے کبھی گالی نہیں دینی، کبھی اسے مارنا نہیں ہے، کبھی اسے جھڑکنا نہیں ہے، جس بیٹی کا نام تو نے فاطمہ رکھا۔ ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور جناب معصومہ کم صلوات اللہ علیہا یہ وہ بی بی ہیں جو محدثہ ہیں، یہ عالم غیر معلم گھرانے کی مستور ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں تشیع کا سب سے بڑا علمی مرکز وہ وہی ہے جہاں معصومہ کم کی قبر مبارک ہے۔ پوری دنیا میں علم، نورانیت، معنویت، عرفان، معرفت پھیل رہی ہے تو سیدہ معصومہ کم کی اسی قبر مبارک کے وسیلے سے کائنات میں علوم آل محمد کا نور پھیل رہا ہے۔ بی بی کا علمی مقام سنو گے؟ خراسان سے غالباً ایک جماعت اہل تشیع کی مدینہ مشرف ہوئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے کچھ سوالات لکھے ہوئے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جواب لیں گے۔ اتفاق سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر تشریف نہیں رکھتے تھے۔ وہ سوالات 9 سال عمر مبارک تھی اس وقت جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی، 9 سال کی بچی، وہ سوالات بی بی کے حوالے کر دیے گئے کہ جب آپ کے بابا تشریف لائیں گے تو آپ یہ سوالات بابا کو دے دیجئے گا، وہ جوابات لکھ رکھیں گے، کل ہم واپسی پہ پھر ہمارا واپسی کا سفر ہے تو یہ جوابات لے کے ہم چلے جائیں گے۔ رات گزر گئی، اگلا دن ہوا، پھر وہ شیعہ امام کاظم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے اور سوالات کا پوچھا، پتہ چلا کہ امام کاظم علیہ السلام ابھی تک واپس تشریف نہیں لائے۔ تو ان شیعوں نے عرض کی کہ ہمارے وہ سوالات واپس کر دیے جائیں تاکہ پھر جب اگلا سفر ہوگا، جب پھر ملاقات ہوگی تو امام سے جواب لیں گے۔ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے ان کے وہ سوالات ان کو لوٹائے، لیکن سوالات کے ساتھ جوابات تحریر تھے۔ بی بی نے ایک ایک سوال کا جواب اس پر لکھا تھا، وہ جوابات لے کے پڑھ کے نکلے
راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی۔ آقا آپ کے دروازے پہ در اقدس پہ حاضر ہوئے تھے، آپ تھے نہیں، ہمارے کچھ سوالات تھے اور آپ کے یہ سوالات آپ کی بیٹی کے حوالے کیے، آپ کی لخت جگر نے ان سوالات کے جواب دیے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ سوالات دکھاؤ۔ وہ سوالات دیکھے اور جناب معصومہ کم کے جوابات کو پڑھا۔ خدا کی قسم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جوابات میری بیٹی معصومہ نے تحریر فرمایا اگر میں بھی لکھتا تو یہی جوابات لکھتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور جوابات پڑھنے کے بعد اگلا جملہ تو بڑا قابل قدر ہے، بڑا قابل توجہ ہے۔ جوابات پڑھنے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 3 بار یہ جملہ فرمایا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا۔ اس فاطمہ معصومہ پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس بیٹی پر اس کا باپ فدا ہو جائے، اس لخت جگر پر اس کا بابا قربان ہو جائے۔ اور خدا کی قسم ایک معصوم کا خود کو کسی پر یہ قربان کرنے والا جملہ کہنا، میرے ناقص مطالعے میں 2 ہستیوں کے بارے 2 معصوموں نے فرمایا ہے، اور جن 2 ہستیوں کے بارے میں فرمایا وہ دونوں کی دونوں فاطمہ ہیں۔ ایک فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ طہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھ کے فرماتے تھے، فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ فدا ہو جائے۔ اور آل محمد کے گھرانے میں فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ یہ دوسری فاطمہ ہے کہ سرکار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے تھے، فداہا ابوہا، اس بیٹی پر اس کا باپ قربان ہو جائے۔ یہ ہے جناب فاطمہ معصومہ کا علمی مقام، علمی منزلت، علمی مرتبہ۔ اور سامعین گرامی قدر، میں نے عرض کیا نام مبارک فاطمہ ہر معصوم، بی بی محدثہ ہے۔ بی بی پاک نے جناب معصومہ کم نے اپنے آباء و اجداد سے سلسلہ سند کے ساتھ رسول اللہ سے احادیث کو نقل کیا، اور بی بی پاک نے جن احادیث کو نقل کیا ان میں سے میں 3 احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ توجہ چاہوں، ایک حدیث ہے جس کا سلسلہ سند فواتن کا سلسلہ کہلاتا ہے۔ فواتن، فاطمہ کی جمع فواتن۔ وہ حدیث حدیث غدیر ہے۔ یہ حدیث غدیر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ جتنے طرق سے ہم تک پہنچی ہے ان میں ایک طریقہ، ایک سلسلہ سند فواتن کا سلسلہ سند ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں گے اس حدیث سے کہ ہر معصوم نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس حدیث غدیر کو اپنی پھوپھی فاطمہ بنت جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ بنت محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا۔ انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ بنت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا۔ انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے نقل کیا۔ انہوں نے اس حدیث کو جناب ام کلثوم، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کیا ہے۔ بی بی نے یہ فرمایا کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ نے اپنے بھائی علی کا بازو بلند کر کے دکھایا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یعنی یہ صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک نام ہے،
باقی جتنا اس سلسلہ سند میں بیویوں کے نام ہے سب کے سب فاطمہ، اور یہ سلسلہ سند فواتن کا سلسلہ کہلاتا ہے۔ ایک یہ حدیث رسول اللہ سے بیوی نے نقل کی۔ دوسری حدیث جس کو زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر کشاف میں رسول اللہ سے ذکر کیا، وہ آپ نے ہزاروں بار سنی ہوئی ہے۔ وہ حدیث، وہ طولانی حدیث، مفصل حدیث خود جناب معصومہ قم نے بھی رسول اللہ سے اپنے اسناد کے ساتھ نقل کی۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، بی بی نے اپنے اس سلسلے سے نقل کیا کہ رسول اللہ نے میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت دل میں لے کے مر جاتا ہے اللہ اس کی موت کو شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ اس کی موت پھر معمولی موت نہیں ہوتی، اس کی موت کو اللہ شہادت کی موت بنا دے۔ چونکہ جانتے ہو نا، شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے۔ شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے۔ فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ پیغمبر نے فرمایا ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن جب کوئی انسان راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے یہ ایسی نیکی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، یعنی شہادت کی موت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن سامعین گرامی، رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر امام معصوم کا زمانہ نہیں ہے، کفار و مشرکین سے جنگ نہیں ہے، وہاں میدان میں جا کے تم شہادت کی موت کا رتبہ حاصل نہیں کر پائے، اگر تمہارے دل میں آل رسول کی محبت موجود ہے تو بستر والی موت کو بھی اللہ شہادت کی موت کا رتبہ عطا کرے۔ یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث جو معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے اپنے جد سے نقل کی ہے وہ حدیث منزلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ نسبت۔ آپ کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے نزدیک مقام تھا، الا انہ لا نبی بعدی، صرف ایک فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ صلوات پڑھو محمد۔ توجہ ہوگی ذرا۔ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا ایک لقب شفیعہ بھی ہے۔ شفیع روز جزا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی ہیں، اس بی بی کا لقب بھی شفیع ہے، اس بی بی کا لقب بھی شفیع ہے۔ اور میں دوستو سنیے گا، اس بی بی کی عزت، عظمت، منزلت، مقام و مرتبہ کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ حضرت معصومہ قم کا جو زیارت نامہ پڑھا ہے، جو زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے، جو زیارت نامہ مفاتیح میں دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، اس بی بی کا زیارت نامہ یعنی بی بی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام پڑھنے کا یہ جو طریقہ ہے زیارت نامے کی صورت میں، یہ امام رضا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ یہی معصومین کے زیارت نامے تو معصومین نے پڑھے۔ آل محمد کے گھرانے میں 3 باعزت و عظمت ہستیاں ایسی ہیں جو امام نہیں ہیں، معصوم اس حوالے سے نہیں ہیں، لیکن ان کے زیارت نامے امام نے تعلیم فرمائے۔ پہلی ہستی شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ یہ مولا عباس کی عظمت ہے کہ مولا عباس کا جو زیارت نامہ ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ وہ امام صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے۔ آل محمد کے گھرانے کی دوسری ہستی وہ شہزادہ علی اکبر ہیں جن کے لیے مخصوص زیارت نامہ ہے، اور یہ بھی معصوم کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے۔ اور تیسری ہستی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہیں کہ بی بی کا جو زیارت نامہ ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے۔
اور مومنین کرام اس زیارت نامے میں ایک جملہ پڑھتے ہو، یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ میری لیے آپ شفاعت کریں جنت میں، اشفعی لی فی الجنہ، میری شفاعت فرمائیں۔ بی بی کو اللہ نے مقام شفاعت عطا کیا۔ امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، صلوات پڑھو سارے حضرات۔ دیکھیے اسی زیارت نامے میں یہ جملہ آپ پڑھتے ہیں، بی بی کے رشتے یہ ہیں، امام کی بیٹی ہے، یہ بی بی ایک امام کی بہن ہے، اور یہ بی بی ایک امام کی پھوپھی ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، زیارت نامے میں بھی آپ نے حرم قم میں گئے ہو، بے شمار جگہ پر امام جواد علیہ السلام کی یہ حدیث لکھی ہے کہ من زار امتی بقم عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ، جو شخص قم میں آ کر میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کرے اس شرط کے ساتھ کہ میری پھوپھی کے حق کی معرفت رکھتا ہو، اس معرفت کے ساتھ جو زیارت کرے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے۔ نہیں آپ تھک گئے، آپ نے لطف نہیں لیا اس بات پہ، یہ امام کی تعبیر ہے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ امام معصوم نے فرمایا کہ جناب معصوم قم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جن کی زیارت سے اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، ظاہر کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے اگر معصوم قم سلام اللہ علیہ کی معرفت کے ساتھ زیارت کی جائے۔ یہ بنت امام ہے، یہ اخت امام ہے، یہ ام امام ہے، یہ امام کی پھوپھی ہیں۔ ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی، حدیث سنیے، صلوات پڑھو ذرا سارے۔ سنیے گا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بچے میں ایک گہوارے میں بچہ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام اس گہوارے پر جھکے ہوئے تھے، بچے سے باتیں کر رہے تھے، بچے سے دل بہلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا فرزند رسول یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا میرے بعد تمہارا امام ہے، میرے بعد حجت خدا ہے، زیارت کرنا چاہتے ہو؟ جی فرزند رسول کرنا چاہتے ہوں۔ فرمایا چلو وہ گہوارے میں میرے بعد جو تمہارا وقت کا امام ہوگا جا کے امام اپنے کی زیارت بھی کرو اور سلام بھی کرو۔ راوی کہتا ہے میں گہوارے کے قریب گیا، میں نے یبنا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گہوارے میں ہیں، میرے سلام کا امام نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد جو اگلی بات امام موسیٰ کاظم نے بچپنے میں گہوارے میں فرمایا اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی ہے اور اس بیٹی کا نام تو نے حمیرہ رکھا ہے، فرمایا یہ نام اللہ اور اللہ کے رسول اور ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، گھر جا کے بیٹی کے نام کو تبدیل کرو۔ کہتا ہے میں حیران اور پریشان تھا، پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے موسیٰ کی ایک بیٹی ہوگی جو سرزمین قم میں دفن ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیٹی کی شفاعت کے نتیجے میں تدخلو بشفاعتہا شیعتی باجمعہم، میری اس بیٹی کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ ہمارے سارے شیعوں کو جنت عطا کرے۔ آیت اللہ العظمی وحیدی، میں نے ان کی زیارت کی ہے قم میں، مدرسہ حجتیہ میں ہم ہوتے تھے تو آیت اللہ وحیدی کا گھر مدرسہ حجتیہ کے بالکل ساتھ تھا، میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے، وہ برقعی سادات میں سے تھے۔ امام جواد علیہ السلام کے بیٹے موسیٰ مبرکہ کی قبر بھی قم میں موجود ہے، جہاں چہل اختران ہے نا، 40 بیویوں کا قبرستان اکٹھی قبر ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ مبرکہ، وہ مبرکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اتنے حسین و جمیل خوبصورت تھے
کہ وہ چہرے پر برقع اور نقاب رکھتے تھے، یہ ان کی نسل میں سے سید آیت اللہ العظمیٰ سید محمد وحیدی، انہوں نے خواب لکھا، فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنی پھوپھی جناب معصومہ قم کی زیارت کی، میں نے جناب معصومہ کی خدمت میں سوال کیا، اے بی بی، اے دختر امام، کیا آپ اہل قوم کی شفاعت فرمائیں گی؟ سنیے کیا سوال ہو رہا ہے، کیا آپ قوم والوں کی شفاعت فرمائیں گی؟ بنت امام نے فرمایا اہل قوم کی شفاعت کے لیے مرزا قمی کافی ہے۔ مرزا قمی بہت بڑے عالم اور فقیہ گزرے ہیں، حرم معصومہ سے باہر نکلو شیخین کا قبرستان ہے جہاں انگوٹھیوں نگینوں کی دکانیں ہیں، آپ جانتے ہی نہیں کہ قوم کی سرزمین میں کیسے کیسے جواہر چھپے ہوئے ہیں، کیسی کیسی شخصیات دفن ہیں، کیسے کیسے آسمان سو رہے ہیں اس زمین میں۔ مرزا قمی کی وہی قبر مبارک ہے۔ معصومہ قم خواب میں فرما رہی ہیں کہ اہل قوم کی شفاعت کے لیے مرزا قمی کافی ہیں۔ فرمایا میں تو تمام دنیا کے شیعوں کی شفاعت فرمایا۔ یہ وہی بات ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی، فرمایا میری اس بیٹی کی شفاعت کے نتیجے میں تدخلوا بشفاعتہا شیعتی باجمعہم، میرے تمام شیعہ میری اس بیٹی کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ انہیں جنت عطا کرے۔ سامعین گرامی، اس لیے جو قوم ہے، قوم کو عش آل محمد کہا جاتا ہے، قوم کو آل محمد کا آشیانہ کہا جاتا ہے۔ میں نے مجلس کے آغاز میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی، صلوات پڑھو سارے لوگ۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ میں نے، آپ جانتے ہیں کہ بی بی کا فضائل کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی کم پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ چونکہ ایام بی بی پاک کی ولادت کے ہیں تو بی بی کا ذرا تذکرہ کیا جائے۔ جناب معصومہ قوم کی زیارت پر 3 اماموں نے بہت تاکید فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی تاکید کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی تاکید کی، امام رضا علیہ السلام نے بھی تاکید کی، اور معذرت چوتھے امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی تاکید کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اس زیارت نامے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، امام صادق علیہ السلام کی حدیث کیا، ان للہ حرمن، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں اللہ کا ایک حرم ہے اور وہ ہے مکہ، حرم مکی اللہ کا حرم ہے، اور فرمایا ایک حرم رسول اللہ کا ہے اور وہ ہے مدینہ، ایک حرم مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہے اور وہ ہے کوفہ، اور پھر اگلا جملہ سنیے، پھر امام صادق فرماتے باقی ہم تمام اہل بیت کا ایک حرم ہے اور وہ ہے قم، شہر قم ہم سب اہل بیت کا حرم ہے، شہر قم ہم سب اہل بیت کا حرم ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ جب زیارت نامہ پڑھتے ہیں جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا، السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، پہلے انبیاء پر سلام ہے، لیکن جب نبی پاک کی ذات اور اس کے بعد پھر ائمہ کی ذات پر سلام ہے، پھر یہ مخاطب کے صیغوں کے ساتھ سلام ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جانتے ہو یہاں غائب کے صیغے نہیں ہیں، یہ حاضر کے صیغے ہیں، یعنی گویا آپ ان کو سلام کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سامعین گرامی، تمام ائمہ پر مخاطب کے صیغوں کے ساتھ سلام اس بات کی دلیل ہے کہ آل محمد کا حرم ہے، اور آل محمد سارے قوم میں معصومہ قوم کے حرم میں موجود ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأن من الشفاعہ۔ اے بنت پیغمبر، اللہ کے نزدیک آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ میری شفاعت فرمائیں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ جو معرفت کے ساتھ بیوی کی زیارت کے لیے جائے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔
اللہ اس کے لیے جنت کو، یہ مقام ہے جناب فاطمہ معصومہ صلوات اللہ علیہ، جو حرم آل محمد، قوم حرم آل محمد، کتنے علماء، کتنے فقہا، کتنے مراجع، پوری دنیا میں اس وقت تشیع کا سب سے بڑا جو حوزہ علمیہ اور ہمارا مذہبی جو مرکز ہے وہ اس وقت شہر قم ہے۔ اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ، مجھے نہیں پتا آپ حضرات میں سے آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی سے کتنے لوگ واقف ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی وہ شخصیت ہیں، میرے زمانے کے دوست، آپ اس زمانے میں اگر قم گئے ہیں 90 کی دہائی میں، اس وقت آغا مرعشی نجفی زندہ تھے، درس خارج پڑھاتے تھے، اور حرم معصومہ میں سب سے بڑی نماز جماعت ان کی ہوتی تھی۔ ان کے والد بزرگوار تھے سید محمود مرعشی، یہ نجف اشرف میں رہتے تھے۔ سید محمود مرعشی نے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں ایک چلہ کیا تھا، مولا علی علیہ السلام سے کچھ پوچھنا تھا، اس کے لیے پورا ایک چلہ کیا مولا علی کے حرم میں۔ اس عمل کرنے کے بعد خواب میں مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی سید محمود مرعشی کو۔ انہوں نے پوچھا آقا امیر المومنین، میں نے یہ ساری کوشش آپ کی زیارت کے لیے جو کی ہے، آپ سے صرف ایک بات پوچھنی ہے، یا امیر المومنین، آپ نے رسول زادی کو دفن کیا ہے، آپ نے بنت پیغمبر کو نصف شب کو دفن کیا ہے، مولا اتنا تو بتا دیں کہ نبی زادی کی قبر کہاں ہے، آپ نے بنت پیغمبر کو کہاں دفن کیا ہے۔ آج ہمیں 3 مقام پہ زیارت پڑھنے کا حکم ہے، رسول زادی کی زیارت کی بات کر رہا ہوں۔ ریاض الجنہ میں بھی زیارت پڑھی جاتی ہے، جنت البقیع میں بھی زیارت پڑھی جاتی ہے، اور بی بی پاک کا جو حجرہ ہے اس مقام پر بھی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ مولا آپ نے تو دفن کیا ہے رسول زادی کو، بتا دیں کہ بنت پیغمبر کو کہاں دفن کیا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ راز الہی ہے، یہ رسول زادی کی وصیت تھی کہ میری قبر کا نشان چھپایا جائے، میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے، مصلحت نہیں ہے، میں اس وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا جو رسول زادی کے ساتھ میرا وعدہ ہے، اور ابھی وقت نہیں آیا کہ نشان قبر زہرا بتایا جائے۔ تم اگر صرف اس لیے قبر سیدہ کا پوچھنا چاہ رہے ہو کہ رسول زادی کی قبر پر جا کر بنت پیغمبر کی زیارت کر سکو اور رسول زادی کی زیارت کا ثواب حاصل کر سکو، تو اے سید محمود مرعشی تم قم میں چلے جاؤ، قم میں میری ایک بیٹی فاطمہ دفن ہے، تم میری بیٹی فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کر لو، اللہ فاطمہ زہرا کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے۔ جو ثواب جناب صدیقہ کبریٰ بنت پیغمبر کی زیارت کا ہے، وہ ثواب میری بیٹی معصومہ قم کی زیارت سے تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اس خواب کے بعد سید محمود مرعشی نے نجف چھوڑا اور وہ قم میں تشریف لائے، قم کو انہوں نے مسکن بنایا، اور آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی یہ وہ شخصیت ہے، 70 سال ان کے وصیت نامے میں لکھا، 70 سال مسلسل گھر سے چلتے تھے، ابھی حرم معصومہ کے دروازے نہیں کھلے ہوتے تھے، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، لکھتے ہیں کہ 70 سال میں سب سے پہلے معصومہ کے حرم میں داخل ہونے والا فرد میں ہوتا تھا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے بڑی بڑی شخصیات نے قصب فیض کیا اور قصب فیض کر رہے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوا ہے ملا صدرہ، صدر المتعلہین، ملا صدرہ، فلسفہ و عرفان کی دنیا کا ایک نابغہ شخصیت۔ انہوں نے بہت سارا دنیا دیکھی، اصفہان میں رہے، تبریز میں رہے، کہاں کہاں رہے، پھر قم کے مضافات میں کہک نامی بستی ہے، میں نے وہ بستی دیکھی ہے، ملا صدرہ کا وہ گھر دیکھا ہے جو اس وقت محکمہ آثار قدیمہ نے اس کو محفوظ بنایا ہوا ہے۔ ملا صدرہ جیسی شخصیت اپنے انہوں نے حالات میں لکھا ہے
کہ مجھے جب کسی علمی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی میں کہک سے چلتا تھا معصومہ قوم کی بارگاہ، اور بی بی کی بارگاہ میں پہنچ کر میں بی بی سے توسل کرتا تھا، اور بی بی کے وسیلے سے اللہ میری مشکل کو آسان فرما، میری مشکلیں آسان ہوتی تھیں۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، توجہ کرنا، صاحب تفسیر المیزان، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے شاگرد ہیں، بڑی معروف شخصیت شہید مطہری، شہید مرتضیٰ مطہری علامہ سید محمد حسین طباطبائی کے شاگرد ہیں۔ اور سید طباطبائی کا جب نام لیتے تھے نا شہید مطہری، جب نام لیتے تھے تو فرماتے تھے میری روح اور میری جان میرے استاد پر فدا ہو۔ شہید مرتضیٰ مطہری علامہ طباطبائی کا جب نام لیتے تھے فرماتے تھے میری روح میری جان قربان ہو میرے استاد علامہ طباطبائی پر۔ شہید مرتضیٰ مطہری سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا احترام اتنے ادب سے نام لیتے ہیں اپنے استاد کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں صرف اس لیے ادب و احترام سے نام نہیں لیتا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے فلسفہ عرفان پڑھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں، فرمایا میں اس لیے احترام سے نام لیتا ہوں میرا استاد عاشق اہل بیت تھا، میرا استاد عاشق اہل بیت تھا۔ علامہ طباطبائی میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، حوالے جس کو چاہیے دینے کو تیار ہوں۔ علامہ طباطبائی کی زندگی کے آخری ایام میں، بوڑھے ہو گئے تھے، ماہ رمضان میں، توجہ کرنا، ماہ رمضان میں افطار سے پہلے جناب معصومہ کے حرم میں تشریف لاتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تھا ذریعہ معصومہ پہ بوسہ دیتے تھے، بوسہ دینے کے بعد گھر جا کے روزہ افطار کرتے تھے۔ شہید مطہری نے بھی یہ لکھا ہے، علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے میں پہلے روزہ افطار کرتا ہوں ذریعہ معصومہ کو بوسہ دے، میں اپنا روزہ افطار کرتا ہوں حضرت معصومہ قوم کی ذریعہ پر بوسہ دے کے، اور بوسہ دینے کے بعد گھر جا کے پھر کھانا تناول فرماتے تھے اور افطار کو اس لیے فرماتے، شہید مطہری فرماتے میں ان کے عشق اہل بیت کی وجہ سے اپنے استاد کا اس قدر احترام کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ میں زحمت تمام کر رہا ہوں انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں۔ علامہ آیت اللہ فاضل لنکرانی کا نام سنا آپ نے؟ آیت اللہ فاضل لنکرانی کے حالات میں انہوں نے خود لکھا کہ میں آیت تطہیر پر کچھ لکھنا چاہتا تھا، میں حرم معصومہ قوم میں گیا ہوں، میں نے بی پاک کی ذات سے توسل کیا ہے، اے بنت پیغمبر، اے بنت امام، میں آیت تطہیر پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بی بی کی بارگاہ میں دعا کر کے آیا، بی بی کی ذات کا وسیلہ پکڑ کے آیا، اس کے بعد میں نے پھر جو آیت تطہیر پہ لکھنا شروع کیا وہ نقاط میرے سامنے آئے، وہ چیزیں رب نے میرے ذہن میں ڈالیں۔ خود لکھتے ہیں کہ اگر میں 50 سال بھی پڑھتا رہا، 50 سال بھی پڑھتا رہتا، یہ باتیں میرے علم میں نہ آتی جو معصومہ کریمہ اہل بیت کے کرم سے میرے ذہن میں آتی۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کے ذات۔ بس اس بی بی کا دو بہن بھائی آل محمد کے گھرانے میں ایسے ہیں جن کی محبت کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ ایک مولا حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ، یہ بہن بھائی کا اثار، بہن بھائی کی محبت آپ جانتے ہیں۔ بچپنے میں جب گہوارے میں ہوتی تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، مولا حسین جب تک سامنے رہتے تھے نا بی بی خوش رہتی تھی، امام نگاہ سے اوجھل ہوتے تھے، بی بی گہوارے میں بے قرار ہو جاتی تھی۔ یہ بے پناہ محبت تھی، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ محدث جزائری نے لکھا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ سب سے پہلے بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لیتی۔ اور یہی وجہ تھی،
یہ بہن بھائی کی محبت تھی۔ جب میرے آقا امیر المومنین نے اپنے لخت جگر کا عقد پڑھا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو اس نکاح میں مولا علی نے 2 شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو، اور دوسری شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گی۔ یہ بھائی کے بغیر جی نہ سکے گی، یہ بھائی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے گی۔ خدا کی قسم اس بہن بھائی کی محبت کے بعد آل محمد کے گھرانے میں جو دوسری مثال ہے کہ پھر جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ معصومہ ام سلام اللہ علیہا اور امام رضا علیہ السلام کی محبت کی ہے۔ اس لیے میں نے پڑھا، ہمارے علماء نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جناب معصومہ قوم امام رضا کی زینب ہے۔ معصومہ قوم امام رضا علیہ السلام کی زینب ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے اس بہن کو خود بلوایا تھا، آقا زادی کو خود بلوایا تھا۔ یہ بی بی کی ولادت کا مہینہ ہے، شہادت بی بی کی وہ 10 ربیع الثانی کو ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عموماً جو پڑھا جاتا ہے شاید وہ تاریخ سے بہت ہٹ کے ہے۔ پورا آل محمد کا ایک قافلہ، بہت سارے بی بی کے بھائی، قافلہ آیا تھا۔ امام رضا علیہ السلام ولی عہد تھے اس وقت، بڑے احترام سے قافلہ آیا تھا۔ لیکن شہر ساوا میں جب قافلہ پہنچا، آپ نے ساوا کی زیارات کی ہیں، وہاں پہ جو بنی عباس کے کچھ گماشتے تھے انہوں نے پھر آل رسول سے جنگ کی ہے۔ وہاں ساوا کے سرزمین پر 32 افراد، جس میں میری آقا زادی کے بہت سارے بھائی جام شہادت نوش کر گئے۔ قافلہ تتر بتر ہو گیا، افراد مارے گئے۔ میری آقا زادی، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آقا زادی کی بھی پھر قوم میں آ کے شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کی وجہ یہ تھی کہ جب وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا آل محمد کے سارا جو وہ کاروان تھا، ایک عورت کے ذریعے سے، سوئی کے ذریعے سے بی بی کے بدن میں زہر داخل کیا، اس زہر سے لیکن جب پتہ چلا نا قم کے شیعوں کو، تو وہ بی بی نے پھر قم کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ ابن خزرج اور شہر قم کے لوگ قم سے باہر بی بی کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے پڑھا کہ قم کے لوگوں کے ہاتھوں میں پھول تھے، اور بی بی جس محمل میں تھی ان پہ پھول برسائے جا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں ہر بہن کی اپنی قسمت ہے، میں کہتا ہوں ہر بہن کا اپنا نصیب ہے۔ امام رضا کی بہن جب قم میں آئی تھی، قم والوں نے پھول برسائے تھے، لیکن مولا حسین کی بہن جب بازار پہنچا، کوئی پھول برسانے والے نہیں تھے، پتھر برسانے والے۔ اور میری آقا زادی زینب، امام سجاد کا قافلہ آپ سنتے رہتے ہو، 3 دن تک شام کے باہر روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ ابھی بازار نہیں سجے تھے۔ عزاداروں، صحابی رسول ہے، عرض کرتا ہے کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر میں بیت المقدس گیا، میرا شام سے گزر ہوا۔ کہتا ہے جس دن میں شام میں پہنچا، بازار سجے ہوئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی۔ میں نے ذہن پہ زور دیا کہ یہ عید کا سماں، لیکن آج کوئی عید کا دن نہیں، مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا، آج عید کا ماحول ہے، مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ شامی کہنے لگا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہا میں اجنبی ہوں، میرا نام سہل ہے، میں سہل بن سعد سعیدی قبیلے سے، مہاجرین میں سے، میں معذرت چاہتا ہوں انصار کے قبیلے سے، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا۔ اس وقت شامی کہتا ہے کہ تو نے سوال کیا کہ یہ بازار کیوں سجے ہیں؟
کہتے آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، تعجب نہ ہوتا۔ کہتا میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج رسول زادیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امام حسین کا سر کاٹ کے لایا جا رہا ہے کربلا سے، اور آج یزید کے دربار میں پیش ہوگا۔ نبی زادیاں قیدی بنا کے لائی گئی ہیں جو یزید کے دربار میں پیش ہوگی۔ صحابی رسول تک تڑپ گیا۔ کہتا ہے میں نے کہا کیسے بے حیا بے غیرت مسلمان ہیں، نبی زادیاں قید ہو کے آ رہے ہیں اور شام کے بے غیرت لوگ جشن منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا کہ باب الساعات سے لایا جا رہا ہے۔ کہتا میں باب الساعات پہ پہنچا، جی منظر تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ کہتا ہے میں نے سب سے پہلے کیا دیکھا، کچھ سر تھے جو نیزوں پر سوار تھے، وہ نیزے بازار شام میں داخل ہوئے۔ کہتا میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا۔ کہتا دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ سال کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا رسول اللہ کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا ہو۔ ان سروں کے بعد کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ سال کہتا ہے میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس پر ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے جا کے بچی کو سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا اے بچی تو اپنا تعارف کروا سکتی ہے، تو کون ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا سے شام تک کسی نے سلام نہیں کیا، ہمیں کربلا سے شام تک کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا۔ تو بتا تو پہلا بندہ ہے میں سلام کرنے والا، تو کون ہے؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرا نام صالح، میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بچی نے جب سنا نا کہ میرے نانا کا صحابی، بچی نے سلام کا جواب بھی دیا اور سلام کا جواب دے کے تعارف کروایا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ادادارو یہ سننا تھا، سال نے سر جھکا لیا، اے بنت پیغمبر بنت امام بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سکینہ کی حسرت؟ بی بی نے عرض کی اے صحابی رسول اگر ہم پر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھے، رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھے۔ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں، ہم پر نہ سر، یہ شامی لوگ نبی زادیوں کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ، سال کہتا ہے میرے پاس 400 دینار تھا، میں لے کے گیا شمر یہ دینار لے لے، سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ شمر نے دینار لے لیے، سروں کے درمیان اور نبی زادیوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو گیا۔ کہتا میں اب سروں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، چھتوں پر عورتیں سوار تھیں، ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ ازادارو سن پاؤ گے؟ سال کہتا ہے میں نے دیکھا چھت سے ایک گڑیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر، اس ملونہ نے جو پتھر مارا فرزند رسول کی پیشانی میں لگا، یہ پتھر لگنا تھا۔ سال کہتا ہے میں دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ اس ظالم عورت کو بھی ہلاک کر دے، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر دے۔ سال کہتا ہے میری بددعا فوراً مستجاب ہو گئی، چھت گری، عورتیں واصل جہنم ہو گئی۔ میں عرض کروں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، ضربیں چل رہی تھی، بہن کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ابن سعد سے اتنا کا ابن سعد اتنظروا ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا زباؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔